الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر حقوق اور امتی بننے کی شرائط اور اوصاف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں دو شرطوں کا ذکر گزشتہ نشستوں میں ہو چکا۔ پہلی شرط امتی بننے کی یا امتی بننے کا پہلا وصف ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا وصف تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا وصف نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید ہی سے چند باتیں گزشتہ جمعے عرض کی گئی تھیں۔ آج قرآن اور سیرت کی روشنی میں ہم اس نصرت کا کچھ وسیع مفہوم اور اس نصرت کی کچھ مثالیں وہ عرض کر رہے ہیں۔ صاحبو، ایمان کا ظاہری تقاضا جس سے نصرت حاصل ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے، ظاہری تقاضا، جس سے کہ نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ صف میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلوا دے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں تو جنت ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک نتیجہ اس کا وہ حاصل ہوگا جسے تم چاہتے ہو، وہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی فتح یہ حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی نصرت تب حاصل ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کا ساتھ دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے دین کی اور اہل دین کی نصرت کی جائے، تب اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ اور یہ جہاد اور جد و جہد اس حد تک ہو
کہ مومن کی نگاہ سب سہاروں سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف اٹھنے لگے۔ انسان کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے ہتھیاروں پر، اپنی افرادی قوت پر اور مختلف دنیوی اسباب پر۔ ان سب کے ہونے کے باوجود نظر اللہ پہ رہنی چاہیے، اور اگر کبھی نظر ادھر ادھر ہو جائے تو پھر حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ انسان سب دنیا سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو دیکھتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس ابھی پہلوں کے حالات تم پر نہیں آئے؟ مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، ان کی مالی جانی ہر طرح سے آزمائشیں ہوئیں، اور اتنی آزمائشیں ہوئیں کہ رسول اور مؤمنین پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ فرمایا کہ ہاں، جب سب طرف سے نظریں کٹ گئیں، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد اب آیا ہی چاہتی۔ تو توجہ اور نظر وہ صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ کسی وسائل اختیار کیے جائیں، اسباب فراہم کیے جائیں، لیکن بھروسہ اسباب اور وسائل پر نہیں، وہ بھروسہ وہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے جب پھر اللہ کی نصرت آتی ہے تو بے سر و سامانی سامان بن جاتی ہے، بے سر و سامانی سامان بن جاتی ہے۔ ہماری تاریخ کا پہلا معرکہ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی جب کہ تم کمزور تھے، جب تم کمزور تھے، نہ آلات حرب، سامان حرب پورا تھا، نہ ہی افرادی قوت پوری تھی، کوئی نسبت ہی نہیں تھی مقابل لشکر کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے نصرت فرمائی اور پھر جیت عطا فرما دی۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یہ اسباب صرف اطمینان کے لیے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دنیاوی اسلحہ اور دوسرا سامان حرب و ضرب، بلکہ فرشتوں کی مدد، فرشتوں کی مدد بھی صرف ظاہری ڈھارس کے لیے ہے۔ فرشتوں کی مدد جو خالص اللہ کے سپاہی ہیں، ان کی مدد وہ بھی حوصلے کے لیے ہے۔ اصل نصرت صرف اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 124 اور 25 کی تلاوت کیجئے۔ پہلے 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی امداد بھیجنے کا ذکر فرمایا، حالانکہ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، لیکن ڈھارس بندھانے کے لیے 3000 بھیجیں گے، اچھا 5000 بھیجیں گے، لیکن 125 آیت نمبر 125 میں کیا فرمایا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ یہ جو ہم نے امداد کا ذکر کیا، فرشتوں کو نازل کر کے تمہارا حوصلہ صرف اس لیے کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ باقی اصل چیز کیا ہے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب تمہارے حوصلے بڑھانے کے لیے۔ تو اصل نصرت وہ اللہ کی۔ اس لیے یہ جو حالات ہیں، اب بھی جو حالات چل رہے ہیں، اس میں لازم ہے کہ ہم اللہ سے چمٹ جائیں، اللہ سے چمٹ جائیں۔ ہماری نظر جب بھی اٹھے اللہ کی طرف اٹھے، دل میں جب بھی خیال آئے تو اللہ کی مدد کا خیال آئے۔
آپ جانتے ہیں کہ ہماری نظر سب سے پہلے کدھر اٹھتی ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ کھانے کا معاملہ ہو، فوجی معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، دنیاوی طاقتوں کی طرف ہماری نظر اٹھتی ہے، اور وہ ہم سے ہمیشہ بے وفائی کرتے ہیں، ہمیشہ بے وفائی کرتے ہیں، ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، ترساتے ہیں ترساتے ہیں۔ اور بھائی اللہ سے چمٹ کے دیکھ لو، اللہ کے در سے، اس کے دروازے سے چمٹ کے دیکھ لو، وہ ترساتا نہیں ہے، احسان نہیں جتلاتا، اور سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، سب سے بے نیاز۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، هُوَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا، تمہارا سرپرست، تمہارا گارڈین، تمہارا کارساز، تمہارا مددگار وہ صرف اللہ ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ کتنا اچھا سرپرست ہے، کتنا اچھا کارساز ہے، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ جب ایمان ہے اللہ پر تو پھر ادھر ادھر نظر کیوں بھٹکتی ہے؟ صاحبو، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوتا ہے اللہ کی نصرت سے۔ دنیا ہو، دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی حالات، بیڑا پار ہوگا اللہ کی نصرت سے۔ اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو فرمایا کہ اِن ينصركم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ اگر تمہاری نصرت فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ جسے اللہ چھوڑ دے پھر اسے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو پھر اللہ ٹھکانہ بھی عطا فرماتا ہے اور رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وہ وقت یاد کرو، اور خاص طور پر ہم اہل پاکستان، وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اور جب تمہیں سرزمین میں، اس ملک میں مختلف طریقوں سے کمزور کر دیا گیا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکہ والوں کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا، ہم لوگوں کو پاکستان میں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ، اور اللہ نے اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر جیو۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے تو سب کچھ دے دیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناشکری کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ناشکری کی وجہ سے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہہ لیں، کچھ محفلیں منعقد کر لیں، کچھ تقریریں سن لیں، یہ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت عطا فرما رکھی ہے اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرنا، یہ اصل میں شکر ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی نعمت کس مقصد کے لیے اللہ نے دی، ہم نے کیا وعدے کیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی مدد دیکھیے چھن جاتی ہے نا، اللہ کی مدد جب چھن جاتی ہے تو پھر اس کو کہیں سے مدد نہیں ملا کرتی۔
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کتنی بستیاں جو اس بستی سے کہیں مضبوط اور طاقتور تھیں جس بستی نے آپ کو نکالا، مکہ۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، کوئی ان کی نصرت کے لیے نہیں آئے، تباہ کر دیا اللہ نے۔ اور یہی حال آخرت میں ہوگا، یوم تبلی السرائر، جب دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، حقیقتیں کھل جائیں گی، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر نہ کہیں سے قوت حاصل ہوگی اور نہ کوئی مدد ملے گی۔ تو اصل مدد دنیا ہو یا آخرت ہو، صرف اللہ کی ہے۔ صاحبو، یہاں تک ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں نصرت کے مختلف پہلو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب عملی زندگی میں اس کی چند مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ نصرت کیسی ہو، کس انداز میں نصرت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت جو امتی ہونے کا ایک وصف اور ایک شرط ہے، یہ کیسے کی جائے؟ قرآن مجید میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کے حوالے سے فرمایا گیا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے، یعنی اس میں اہل بیت اور صحابہ سے خطاب ہے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب ان کو ہدایت ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی طرح نصرت میں بھی اہل بیت اور صحابہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم امتی ہیں، ہمارے لیے امتی ایک مثال بن سکتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں کیسے؟ جیسے السابقون الاولون المہاجرین الانصار امتیوں نے کی۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام یہ ہمارے لیے نصرت میں اسوہ ہے۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ایسی ہونی چاہیے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے پیارے میرے حبیب کی نصرت نہیں کرو گے اللہ ان کی نصرت کر چکا۔ جب کافروں نے نکالا، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین تھے، تو اللہ نے کیسے نصرت فرمائی؟ جہاں جو کام بڑا لشکر نہیں کر سکا اللہ نے وہ کام مکڑی کے جالے سے لے لیا، کبوتر کے انڈوں سے لے لیا۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو پھر مکڑی کا جالا بڑی عسکری قوت پر بھاری ہو جاتا ہے، تو اللہ مدد کر چکا۔ تو ایسے مدد کرو جیسے ابو بکر صدیق نے مدد کی، اور یوں مدد کی جائے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدد کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لیا تو ہر فیصلہ ٹھکرا دیا۔ آپ کے فیصلے کے بعد، آپ کے فیصلے کے اوپر کسی کا کوئی فیصلہ نہیں۔ اور پھر اپنے دور خلافت میں زمین عادل سے روشن ہو گئی۔ یہ عادل کرنا، ملک میں نظام انصاف چلانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے۔ ایسے نصرت کی جائے جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نصرت کی، اپنا مال و منال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، یعنی اسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اسلام اور اہل اسلام پر فراخ دلی سے خرچ کیا۔ تو جسے اللہ نے دولت عطا فرما رکھی ہے، ثروت مند بنایا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور اہل دین کی
اس انداز میں نصرت کرے جیسے عثمان غنی نے نصرت کی، اور یوں نصرت کی جائے جیسے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے نصرت کی۔ یاد کیجئے، ابھی آپ مکہ میں تھے، پوچھ رہے تھے کہ کون میرا بازو، میرا یاور بن کر کھڑا ہوگا، تو علی جو ابھی لڑکپن میں تھے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کا یاور اور آپ کا مددگار بنوں گا۔ اور پھر دیکھیے زندگی بھر سب غزوات میں داد شجاعت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی نصرت کرتے ہوئے، آپ کے دین کی بقا کے لیے آپ کا دیا ہوا نظام اسی منہج پر چلاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ مسجد سے چلے تھے اور مسجد ہی میں اللہ کے پاس پہنچے۔ صاحبو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یوں کی جائے جیسی انصار نے نصرت کی۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور پھر جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ آج بھی اگر اہل اسلام کو، اہل ایمان کو کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ٹھکانہ دینا چاہیے، ان کو ٹھکانہ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور جو آنے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جو رہنے والے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھیں، نہ یہ کہ ان سے بدسلوکی کریں، جیسا مہاجرین اور انصار کا معاملہ رہا۔ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یوں ہونی چاہیے جیسی نصرت سعد بن معاذ نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے بدر کی جانب چل رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کچھ باتیں فرمائیں۔ اس کے جواب میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی، ایک اور صاحب ہے انہوں نے بھی کچھ تقریر کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اشیروا علیہ، کچھ اور مشورہ دو۔ سعد بن معاذ انصاری ہیں، پوچھا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے، چونکہ بیعت عقبہ میں مکہ مکرمہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کی نصرت کریں گے، اب حملہ ہو نہیں رہا تھا، آپ جا رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہاں جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس پر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے۔ لمبی تقریر ہے، چند جملے عرض کر دیتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کسی سے صلح کریں، آپ کسی سے جنگ کریں، ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہمارا مال ہمارا نہیں آپ کا ہے، جتنا چاہے ہمارے پاس رہنے دیں، جتنا چاہے لے لیں، اور جو ہم سے آپ لے لیں گے وہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ عزیز ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں تو برکل غمار، دور کا مقام، ہم وہاں بھی جائیں گے، اور یہ تو خشکی ہے، یہ تو خشکی ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں کودنے کے لیے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگیں لگا دیں گے۔ تو اقبال نے اسی واقعے کے پس منظر میں فرمایا تھا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ایک امتی کو یوں کرنی چاہیے جیسی زید بن دسنہ نے کی، جیسی حبیب خبیب ابن عدی نے کی۔ ایک دھوکے سے ان حضرات کو مشرکین نے قید کر لیا، مکہ مکرمہ لے گئے،
زید بن دسنہ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تنعیم لے گئے، چونکہ وہ حرم سے باہر ہے۔ تنعیم وہی جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، یہ حد حرم سے باہر ہے، یہاں لے کر گئے۔ اور ابو سفیان اور دوسرے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ دیکھتا ہوں، آزماتا ہوں۔ کہنے لگا کہ زید، تمہیں ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ تو زید نے اس کے جواب میں کہا، ظالم، تو شہید کرنے کی بات کر رہا ہے، میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں زندہ ہوں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے۔ یہ ہے نصرت۔ خبیب ابن عدی ان کو بھی اسی تنعیم میں لے کر گئے، پھانسی دینا چاہتے تھے، 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مانگی اور جلد وہ 2 رکعت پڑھی اور کہا مجھے یہ خیال آیا، دل چاہتا تھا میں لمبی نماز پڑھوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں شہادت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھی اور پھر دعا کی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ اے اللہ، انہیں گن لے، جو اس ظلم میں شریک ہیں انہیں گن لے اور انہیں بکھیر کر قتل کر، بکھیر کر انہیں مار، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل کس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یہ یعنی بظاہر اٹیک حماس کی طرف سے ہوا، فلسطین کی طرف سے ہوا، لیکن اس کے پیچھے آپ پوری ہسٹری دیکھیے۔ انہیں ان اسرائیلیوں نے پورا غزہ، یہ ویسٹ بینک، اس کو جیل بنایا ہوا ہے، جیل، اور جب موقع ملتا ہے بچوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو قتل کرتے ہیں، مسجد اقصی میں آنے والے نمازیوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو مسلسل حالت جنگ میں اٹیک کیا اور بھرپور اٹیک کیا۔ اب اس کے جواب میں فوجی اٹیک نہیں ہے، اس کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ وہ لوگ جو شہری ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جنگی جرائم۔ اور یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا، اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، اور ان لوگوں کو شہید کیا جو ان میں انصاف کی بات کرتے تھے۔ تو آج ہم خبیب ابن عدی کی دعا ان یہود کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، انہیں گن لے، جتنے ان میں مجرم ہیں، چھوٹے بڑے، ان سب کو گن لے اور ان کو بکھیر کر ان کو قتل فرما، اور ان ظالموں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ دیکھیے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ بذات خود ایک نصرت ہے۔ یعنی اس وقت نصرت کی کیا صورت ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ سے دعا ہے۔ یہ دعا معمولی چیز نہیں ہے، دعا سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، دعاؤں سے تاریخ کے دھارے بدلے ہیں۔ تو خلوص دل سے تنہائیوں میں، جماعتوں میں ان کے لیے دعا کیجیے، یہود کی بربادی کے لیے دعا کیجیے، اور اس کے ساتھ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ ایک جہاد ہوتا ہے اپنی جان سے،
جو وہ کر سکتا ہے، جیسے کر سکتا ہے، حکومت جو مناسب سمجھتی ہے وہ تو وہ کریں گے، لیکن جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال اس جہاد میں صرف کریں، اپنا مال اس جہاد میں صرف کریں۔ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اس وقت اس خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ ہمارے اندر خود تڑپ ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنا مال اور اپنی خدمت وہاں تک پہنچائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو خود تلاش کیجئے اسے، بھائی ایک ذکر کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یہاں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے کام کریں۔ اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی ذات پر اور اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دیکھیے ہم میلاد شریف مناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس انداز میں ہم مناتے ہیں، محفل قائم کی، موم بتیاں جلائیں، لائٹنگ کی، کپڑے پہنے، اور اب تو جو خرافات شامل ہو گئی ہیں، الامان الحفیظ۔ ایک بہت اچھا طریقہ میلاد شریف کا یہ ہے، ایک یا دو سنتیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور پوری زندگی اس پہ عمل کریں۔ یہ سنت ساری زندگی جب ہم عمل کریں گے تو گویا ہم پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام انسانوں کی طرح انسان نہیں تھے، اور آپ کی یاد میں یہ کیک کاٹنا یہ تو میرے اور آپ کا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اس سے کہیں بالا و برتر ہے۔ آپ کی یاد اور آپ کا میلاد منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سنت کو ہم اپنے اندر جذب کر لیں، نظر آئے، ہر شخص کو نظر آئے، اپنوں کو بھی نظر آئے، غیروں کو بھی نظر آئے، یہ محمدی جا رہا ہے، یہ امتی جا رہا ہے۔ جن کی شکل و صورت سے دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ کاہے کا امتی ہے، وہ کاہے کا امتی ہے۔ اپنے اندر جذب کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یہ آپ کی حقیقی یاد ہے اور یہی آپ کی حقیقی نصرت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔